علم والعمل صالحین انشاءاللہ تعالی۔ موضوع بحث یہ ہے کہ الہجرت الی الحبشۃ والحصار الاقتصادی، کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جانا اور جو اقتصادی پابندیاں لگائی گئیں، مالی پابندیاں جو ہے وہ لگیں۔ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جب سرعام تبلیغ کا آغاز شروع ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، تو وہاں پہ اب کفار کو جو ہے وہ ٹینشن بن گئی، کیونکہ آپ جو ہے وہ واضح طور پہ بازار میں دیگر جگہوں پہ جا کے اس بات کی پر دلائل دیتے تھے کہ ان بتوں کی عبادت غلط ہے اور یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور عبادت جو ہے وہ وحدہ لا شریک کی ہوگی، اور اسی طریقے سے لوگوں کو اخلاقیات کی تعلیم دیتے تھے، صلہ رحمی کی، قتل و غارت گری سے منع کرنا، غریبوں کا خیال رکھنا، بہت ساری ایسی تعلیمات تھیں۔ تو اب لوگ ان تعلیمات کے سے متاثر ہونا شروع ہوئے اور اسلام کی طرف کے آنا شروع ہوئے۔ تو ادھر سے جو ہے وہ کفار کے لیے بہت زیادہ کیا ٹینشن بن گئی۔ اب پہلا ان کا مرحلہ تو کیا تھا کہ اللہ کے رسول کو اس تبلیغ سے کیا روکا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے اب جناب ابو طالب علیہ السلام بڑی رکاوٹ تھے۔ تو اب یہاں پہ جو تاریخ میں ہے وہ تین جو ہے نا کیا کہتے ہیں مذاکرات، مفاوضات جس عربی میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تین قسم کے مذاکرات ہوئے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ جناب ابو طالب سے، کہ آپ جو ہے وہ اپنے اس بھتیجے کو، بیٹے کو جو ہے وہ منع کریں کہ یہ جو ہے وہ ہمارے خداؤں کو اور ہمارے آباء و اجداد کو جو ہے نا برا بلا نہ کہے۔ یعنی اس میں ہے روایات میں الفاظ کہ یہ گویا کہ ہمارے آباء و اجداد کو سمجھتا ہے کہ ان کی عقل جو ہے وہ کمزور تھی، ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی، اور سارا دین جو ہے وہ ان کو سمجھ آیا کہ ہمارے جو بڑے بزرگ تھے وہ جو ہے وہ غلط دین کے اوپر تھے، ان کو نہیں سمجھ اور شعور تھی، اور سارا شعور آپ کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے جو ہے وہ ان کے جو خاندانی مسائل بنے کہ ہمارے آباء و اجداد کا دین غلط، اور یہ جو نئی سوچ اور نئی فکر اور نیا دین لے کر آ رہے ہیں یہ جو ہے وہ درست ہے۔ تو جناب ابو طالب نے پہلی دفعہ انہیں سمجھایا ان لوگوں کو، یعنی ریجیکٹ کر دیا، شدت سے نہیں ہے۔ دوسری تیسری دفعہ جب آئے تو پھر جناب ابو طالب کا رویہ بھی شدید ہوا، اور انہوں نے روکا کہ آپ میرے بھتیجے کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اور باقاعدہ جو تیسرے نمبر پہ آیا کہ جناب ابو طالب نے بنی ہاشم کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بھئی ہمارے خاندان کا بندہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، اور مشرکین ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں سب کو جو ہے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ تو وہ ایک خاندانی جو سیٹ اپ ہوتا تھا اس بنیاد پہ بنو ہاشم کے سب لوگوں کو جو ہے جناب ابو طالب نے تیار کیا کہ بھئی ہم اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور ابو لہب جو ان کے خاندان کا تھا اس نے فقط مخالفت کی، اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا۔ تو لہٰذا یہاں پہ ہوا کیا کہ پیغمبر اسلام کو جناب ابو طالب کی وجہ سے بڑی پشت پناہی حاصل ہو گئی، اور جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے کسی کی یہ جرت نہ ہوئی کہ پیغمبر اسلام کو جسمانی طور پہ نقصان پہنچا سکیں۔ وہ باقی باتیں توہین کی کرتے تھے کہ الیاذ باللہ یہ مجنون ہیں، شاعر ہیں، جادو کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں تو ہوتی رہتی تھیں، لیکن جسمانی طور پہ ان کو قتل کرنے کی یا جسمانی نقصان پہنچانے کی اس طرح کی جرت پیدا نہیں ہوئی۔ اور باقی جو طائف کے حالات پیدا ہوئے وہ بھی حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد کے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن صورتحال کیا پیش آئی کہ جو باقی مسلمان لوگ ہو رہے تھے، جو کہ ان کے پیچھے بڑا قبیلہ نہیں کھڑا ہوتا تھا، ان کے ایسے قبیلے نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ تو قبیلے کے خلاف مسلمان ہوتے تھے، تو اب کفار کی طرف سے ان کو جو ہے وہ عذاب کا سامنا ہوتا تھا، اور باقاعدہ کیا ان کو عذاب دیا جاتا تھا اور مارا جاتا تھا، پتھر رکھے جاتے تھے، بہت سارے کیا واقعات موجود ہیں، خصوصاً جو غلاموں کے اوپر، غلام جو مسلمان ہوتے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مکہ میں جو ہے وہ کفار نے جو ہے وہ ظلم کا جو ہے وہ بازار گرم کر دیا تھا، کہ جو بندہ بھی جو ہے وہ ان کے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑتا، ان کے جو ایک سیٹ اپ چل رہا ہے اس سے باہر نکلتا، تو اس بندے کو جو ہے وہ عذاب کی طرف اور مشکلات کا کیا ہوتا سامنا ہوتا۔ اب یہاں سے جو ہے وہ کچھ لوگوں کو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ملتی ہے کہ آپ جو ہے وہ حبشہ کی طرف کیا کر جائیں، ہجرت کر جائیں۔ حبشہ جو علاقہ ہے میں ابھی نقشے کے اوپر دیکھ رہا تھا، تو ایک تو یہ جو ہرمز ہے نا، اپنا ہرمز، ایک یہ والی ہے نا، ایک جو ہے وہ خلیج احمر ہے، ریڈ سی ہے، وہ بھی اسی کی طرح ہے، اس کے آخر پہ کیا آتا ہے، باب المندب آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جو ہے نا جو گلف جو ہے کیا کہتے ہیں، گلف سی جو ہے، اس کے آخر پہ کیا آتا ہے، یہ ابنائے ہرمز آتا ہے۔ تو اس طرف جو سعودی عرب کے ہے جو ریڈ سی ہے، اس سمندر کو کراس کر کے آگے جو ہے یہ جو افریقہ کے علاقے ہیں اس میں کیا آتا ہے، حبشہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی سمندر کراس کر کے تقریباً 900 یا اس سے زیادہ کلومیٹر کا کیا سفر بنتا ہے کہ سمندر کراس کر کے آپ دوسری جگہ پہ کیا شفٹ ہو جائیں۔ تو یہ اللہ کے رسول نے کیا انہیں اجازت دی، اور اس کے پیچھے لوگوں نے لکھا، یعنی بہت سارے مورخین نے، کہ یہ بہترین فیصلہ تھا۔ اس کی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک تو یہ فرمایا تھا کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے
وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ہر کسی کو وہ کیا ہے عدل و انصاف کے ساتھ رکھتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر شام جاتے، یمن جاتے یا کسی اور علاقے میں جاتے تو ہر طرف یہ جو مشرکین عرب کے تھے ان کے ساتھ معاہدے ہوتے تھے، تجارت چلتی تھی، تو یہ ادھر کے کبھی بھی محفوظ نہ ہوتے اور یہ مشرکین کیا انہیں واپس دوبارہ لے آتے اور کیا عذاب کرتے۔ جبکہ یہ سمندر کراس کر کے جانا اور سمندر کے سفر کی لڑائی کو انہیں پتہ نہیں تھا مشرکین عرب کو کہ کشتیوں میں کیسے لڑا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک کیا ہے ایک پلس پوائنٹ تھا کہ اس علاقے کی طرف کیا جا رہے ہیں، تو لہٰذا یہ پلس پوائنٹ اس کے لیے رکھے گئے کہ حبشہ کی طرف کیا ہے ہجرت کتنی جو ہے وہ محفوظ تھی۔ تو اب ہوا کیا کہ مہاجرین میں سے وہ لوگ کہ جو ظلم کا شکار تھے ان لوگوں نے کیا پہلے مرحلے میں کیا حبشہ کی طرف کیا ہجرت کی۔ اور مصنف یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ ان میں کتنے لوگ تھے جی پہلے مرحلے پہ، ٹھیک ہے جی، 11 رجلا و 4 نسوتاً، کہ 11 مرد تھے اور 4 خواتین تھیں، ٹھیک ہے، یعنی ٹوٹل کتنے ہو گئے یہ 15 افراد ہو گئے۔ تو یہ 15 افراد جو ہے وہ کہاں پہ چلے گئے جی حبشہ کیا چلے گئے۔ اور پھر کچھ عرصے بعد کیا ہے یہ دوبارہ کیا واپس آئے مکہ میں۔ جب یہ دوبارہ واپس آئے تو اب پھر کیا ہوا کہ پھر قریش جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑ گئے اور دوبارہ کیا ہے ان کو تنگ کرنا اور ان کو مار پیٹ کرنا، یہ کیا نظام شروع ہو گیا۔ تو اب جو ہے نا دوبارہ فیصلہ کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اب دوبارہ کیا ہجرت کریں، اور دوبارہ جو دوسری دفعہ حبشہ کی طرف جو گئے ہیں اس میں زیادہ افراد گئے ہیں، اور یہ تقریباً کتنے افراد یہ تھی 83 افراد، 80 سے زیادہ جو افراد تھے۔ اور ان کا جو اول دستہ تھا اس کے مقدمہ کے اوپر اور اس کی سرپرستی کرنے والے جناب ابو طالب کے بیٹے جناب جعفر تھے، اور جناب جعفر اور جعفر کے علاوہ بھی کچھ لوگ بہت سارے ایسے تھے کہ جو مکہ کے مشرکین کی طرف سے عذاب کا شکار نہیں تھے، یہ جناب ابو طالب کے بیٹے ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کیا کہ ہجرت گئے، اور یہ ان لوگوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف گئے کہ جس کے مقاصد کیا بعد میں کیا ظاہر ہوئے، خصوصاً جناب جعفر بن ابی طالب نے وہاں پہ جو نجاشی بادشاہ ہے ان کو جو ہے وہ دین اسلام کے بارے میں جو بتلایا اور صحیح طریقے سے ایک نظریہ پیش کیا تو وہ بہت متاثر کن تھا، اور وہ بادشاہ کے سامنے جب آیات پڑھتے تھے جناب جعفر تو وہ روتا تھا، ٹھیک ہے، یہ ان کے موجود ہیں۔ تو اس طرح سے جو پڑھے لکھے اور نظریاتی لوگ تھے جن کے اوپر ظلم نہیں بھی ہو رہا تھا بنی ہاشم کے، وہ لوگ بھی کیا ہے اس ہجرت کے اندر شامل ہوئے تاکہ یہ حبشہ جائیں اور وہاں پہ بھی اسلام کو پھیلائیں اور اس کا کیا کریں دفاع کریں۔ اب یہاں پہ جب 80 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ چلے گئے تو اب مشرکین عرب کے لیے کیا ہے یہ چیز بڑی ٹینشن کا سبب بن گئی کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو کام خراب ہو گیا کہ سارے لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ بھی جا کے یہ اسلام وغیرہ کو پھیلائیں گے، اور پھر جو ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے اور جو ہماری حکومت ہے اور جو ہمارا سیٹ اپ ہے یہ تو سارا جو ہے وہ ختم ہونے کے درپے ہے۔ تو انہوں نے پھر جو ہے نا اپنے 2 بندے جو ہے وہ وہاں پہ بھیجے کہ وہاں پہ جائیں بادشاہ کے پاس اور ان کو کہیں کہ بھئی یہ جو افراد ہیں نا یہ بھاگ کے آئیں اپنے قبیلوں سے، تو لہٰذا ان کو کیا واپس کیا جائے اور ان کو ہم کیا واپس لے کر جائیں گے۔ وہ 2 افراد کون سے تھے جی جو انہوں نے بھیجے؟ ایک کا نام عمر بن عاص ہے اور دوسرے کا نام کیا عبداللہ بن ابی ربیہ ہے۔ یہ 2 بندے جو ہے وہ انہوں نے اپنے نمائندے بنا کے بھیجے قریش نے، اور یہ بندے وہاں پہ گئے بادشاہ کے پاس اور بادشاہ سے یہ کہا کہ بھئی یہ چند ایک جو ہے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے قبیلوں کو چھوڑ کر آ گئے ہیں، اور ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے اور ایک نئے دین کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ جو نہ آپ کا دین ہے، یعنی وہ کیونکہ عیسائی تھا، عیسائی مذہب کا تھا، اور نہ جو ہے ہمارا دین ہے، ایک نیا دین ہے، لہٰذا ان کا جو ہے وہ نہ آپ کے دین سے لینا دینا نہ ہمارے دین سے لینا دینا ہے، تو آپ ان کو کیا ہے واپس بھیجیں، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ دیں، ہمارے حوالے کریں، ہم ان کو واپس لے کر جائیں گے۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ نجاشی نے کہا کیا کہ بھئی کیا کیوں واپس بھیجا جائے، کیا وجہ ہے؟ تو ان مسلمانوں کے جب بڑے کو بلایا جائے تاکہ میں اس سے بات کروں کہ وہ کون سے دین کی یہ لوگ بات کر رہے ہیں، کیا ان کا دین ہے۔ تو وہاں پہ پھر جناب جعفر آئے اور انہوں نے کیا نمائندگی کی، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، قتل و غارت گئی کرتے تھے، تو اللہ نے جو ہے وہ ہمارے درمیان ایک نبی بھیجا، اس نبی نے ہمیں اچھی باتیں بتلائیں کہ یہ بتوں کی عبادت نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، قتل و غارت گری نہ کرو، مردار نہ کھاؤ، اور پڑوسیوں کا خیال کرو، مظلوموں کا دفاع کرو، حسن جوار کرو، صلہ رحمی کرو، بہت ساری تعلیمات بتائیں۔ تو جب ساری تعلیمات بتائیں تو اب جو نجاشی بادشاہ ہے یہ ایک ایسا عیسائی تھا کہ جو اوریجنل جسے کہتے ہیں نا عیسائی مذہب کے اوپر تھا۔ جب اس نے یہ تعلیمات سنی تو اس نے کہا تو یہ تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات ہیں ساری کی ساری، یہ تو کوئی آپ غلط بات نہیں کر رہے، یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی نیا دین ہے، یہ تعلیمات تو بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ہیں۔
تو نجاشی نے کہا کہ بھئی ہم جو ہے وہ ان کو نہیں بھیجیں گے آپ کے ساتھ، یہ تو کوئی نئے دین کی بات ہی نہیں کر رہے، کوئی باغی لوگ تھوڑے ہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو صحیح اچھی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو پہلے ان کے مذاکرہ تھا نا وہ تو اس طرح سے کیا فیل ہو گیا۔ اب یہ جو عمرو عاص ہے اور عبداللہ، انہوں نے دوبارہ سوچا کہ آپ کیسے جو ہے وہ بادشاہ کو قائل کریں، تو انہوں نے پھر بادشاہ کو کہا کہ بھئی یہ لوگ جو ہے نا مسلمان، یہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے نا اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، ٹھیک ہے، یہ بلکہ کیا کہتے ہیں، یہ عبداللہ کہتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کیا ہے جی، اللہ کا بندہ ہے۔ تو پھر نجاشی نے کہا چلو جی پھر بلائیں ان کو، جناب جعفر کو بلایا، تو جناب جعفر نے کہا کہ بالکل اللہ کے رسول جو ہمارے درمیان موجود ہیں انہوں نے ہمیں بتلایا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں معذرت، یعنی اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا وہ کلمہ ہے کہ جو اللہ نے کیا ہے اپنی جو بطول ہیں، یعنی جو پاک و پاکیزہ ان کی والدہ جناب مریم ہے ان کی طرف جب بھیجا تھا، اللہ کا وہ کلمہ ہے، کلمۃ اللہ ہے۔ تو جب یہ تعارف پیش کیا نجاشی بادشاہ کو، تو اب نجاشی تو کیا تھا، اوریجنل تھا، یہ اپنی اوریجنل تورات کے اوپر تھا، تو اس نے کہا کہ بالکل آپ لوگ وہی بات کر رہے ہیں کہ جو تورات میں لکھی ہوئی ہے، اور درست بات ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے بھی نہیں ہیں۔ جبکہ وہاں پہ جو 2 نمبر پادری تھے وہ اس بات کے اوپر غصے ہوئے کہ یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہے، تو توہین ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو نجاشی نے کہا نہیں، تم جو غصہ بھی کرو، اصل بات حق یہی ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، جیسا یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے نجاشی نے پھر کہا کہ بھئی یہ لوگ بالکل حق پہ ہیں، چاہے تم مجھے جو ہے وہ سونے کا پہاڑ بھی دے دو، میں یہ لوگ تمہارے حوالے کرنے والا نہیں ہوں۔ تو یہاں سے حالات کیا بنے، یہ لوگ بڑے مایوس ہو گئے، انہوں نے کہا اب تو جو ہے وہ کام سارا خراب ہو گیا۔ تو یہ لوگ پھر کیا آگے واپس آ گئے۔ اب جب یہ لوگ واپس آئے اور وہاں سے حالات پھر یہ بنے کہ ان کی جو ہے وہ اب کیا کہتے ہیں، ان کی دال نہیں گل رہی، اور مسلسل جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ان کی تعلیمات سے اور ان کے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ رہے ہیں، اور دیگر جو ہے وہ تبلیغات بڑھ رہی ہیں۔ تو انہوں نے پھر جو ہے وہ ایک پلاننگ کی۔ انہوں نے کیا پلاننگ کی کہ ہم کیا کریں، بائیکاٹ کریں، کہ بنی ہاشم کا جو خاندان ہے جناب ابو طالب ہے، انہیں کہا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے، یہ بائیکاٹ کریں گے۔ یہ تقریباً جو ہے وہ بعثت کا جو ہے وہ 7واں سال کیا شروع ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے جو ہے وہ بائیکاٹ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ لوگ سب کو اکٹھا کرتے ہیں، اور یہ لوگ ایک صفحے کے اوپر کیا ہے وہ پورا بائیکاٹ کا کیا پلان لکھتے ہیں، اور اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ ہم ان سے بائیکاٹ کریں گے، ان کو جو ہے وہ کوئی چیز بیچیں گے نہیں، ان سے کوئی چیز خریدیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی ساری جو آپ کیا کہتے ہیں جو تعلق توڑنے والی باتیں ہیں وہ ساری کیا اس کے اندر لکھتے ہیں۔ وہ لکھ کے جو ہے وہ اس کو لپیٹتے ہیں، لپیٹنے کے بعد کیا ہے ہر کسی کو اس کے اوپر دستخط ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر کیا مور لگی جاتی ہے نا، ختم مور کیا ہوتی ہے، وہ گول دائرے کی بنا کے وہ رسی وغیرہ اندر ڈال کے وہ لگاتے ہیں کہ وہ چیز پکی ہو جاتی ہے، یعنی کسی کہتے ہیں سیل کر دینا نا، سیل ہو جاتے ہیں۔ سیل کے بعد جب اس کو دوبارہ کھولا جائے گا تو اس مور کو کیا توڑنا پڑے گا، تو وہ سیل کر کے اس چیز کو کیا وہ لٹکا دیتے تھے کعبے کے اوپر کہ یہ ہمارا معاہدہ ہے، دستخط ہو گئے، مور اس کے اوپر لگ گئی، اب یہ پکی ہوگی، پکا ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا، کعبے کے اوپر لٹکا دیا، ٹھیک ہے۔ اور بعد میں ان کو یہ خطر ہوا کہ کوئی چوری کر کے نہ لے جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ابو جہل اب کیا اپنے گھر لے کر چلا گیا تو اس معاہدے کو۔ تو 40 یعنی جو مشرکین کے تھے انہوں نے یہ ایگریمنٹ کیا، باقاعدہ لکھا، اس کو اس کاغذ کے اندر ڈال کے بند کر کے اوپر مہریں لگا کے ثابت کر کے یہ پلان کر کے کیا اوکے کر دیا، اور بائیکاٹ کا سلسلہ کیا شروع ہو گیا۔ اب جب بائیکاٹ کا سلسلہ شروع ہوا تو جناب ابو طالب کی ایک جگہ تھی 2 پہاڑیوں کے درمیان جسے گاٹی کہتے ہیں، جس کا عربی میں نام کیا ہے شعب ہے، شین کے اوپر کسرہ کے ساتھ شعب ابی طالب۔ تو جناب ابو طالب جو ہے اپنے سارے خاندان کو لے کر، بنو ہاشم کو لے کر اس شعب ابی طالب میں کیا شفٹ ہو گئے۔ اب وہاں پہ جو ہے وہ جناب ابو طالب کو انہوں نے کیا کہا کہ بھئی آپ لوگ بھوکا مریں گے، یا تو جو ہے وہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم انہیں قتل کریں، یا تو آپ کیا کریں جی حضرت محمد کو روکیں کہ وہ اس دین کی تبلیغ نہ کریں اور اس سسٹم کو سارا ختم کریں، اور ہمیں اپنے آباء و اجداد کے دین کے اوپر باقی رہنے دیں، اور لوگوں کو کیا ہے اسی دین کے اوپر باقی لے کریں۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ نہیں، میں اپنے بھتیجے کی حفاظت کروں گا، تم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر مسئلہ جو ہے وہ بھوک کا بنا، بھوک کے اور خوراک کا مسئلہ بنا۔ تو جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کا جو مال ہے وہاں پہ موجود، تو اس مال میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ ساری جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہیں، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جناب ختیجہ کے مال نے کیا ہے اسلام کو بچایا ہے۔ تو مال نے بچایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے رشوت دی ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے، رشوت نہیں دی، شیب ابی طالب کے جو حالات ہیں اس میں جو ہے وہ جناب ختیجہ نے سارا مال کیا خرچ کر دیا۔ اور یہاں پہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ جو ہے وہ اسی شیب ابی طالب میں رہتے تھے، فقط جو ہے وہ عمرہ کے موقع پہ اور حج کے موقع پہ باہر نکلتے تھے، ویسے باہر نکلتے تھے خطرہ ہوتا تھا۔
تو مولا علی علیہ السلام جو ہے یہ خطرے مول لیتے تھے، باہر جاتے تھے، خوراک وغیرہ کا کیا نظام کر کے لے کر آنا سالہ۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا تھا کہ اب انہوں نے کیا کیا کہ اب مکہ سے باہر بھی لوگ تاجر آتے تھے نا، باہر سے لوگ، ان کے اوپر پابندی تھی کہ خرید و فروخت نہیں کر رہے، تو یہ لوگ پھر کیا ہے زیادہ پیسوں میں کیا ہے چیز کیا ہے زیادہ کہتے ہیں ہم آپ کو زیادہ پیسہ دیتے ہیں ہمیں دو چیز، ٹھیک ہے، تو مہنگی سے مہنگی کر کے کیا ہے کچھ لوگ کیا ہے چیزیں بیچا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ ڈبل ٹرپل پتہ نہیں کیا کیا ریٹ پہ، جس طرح آج کا سلنڈر کے بحران کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی جگہ پہ نہیں مل رہا ہو اس طریقے سے، تو اس بحران میں کیا ہے کچھ بیع و شراء بھی کیا ہوتی تھی اور اس طریقے سے کیا ہوتی تھی، اور وہ بھی پھر ابو لہب کی طرف سے باقی طرف سے منع ہوتا تھا، اگر پتہ چل جاتا تو کہا جاتا تھا کہ شدید طریقے سے مہنگا بیچو، ٹھیک ہے، کہ تاکہ یہ لوگ خرید نہ سکیں، یا جو ہے وہ بیچو ہی نہیں، اور جو بیچتا تھا پھر اسی بھی کیا سزا دی جاتی تھی۔ تو شیب ابی طالب میں خطرہ تو رہتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے پیچھے ہیں، ان کو کیا قتل کریں گے، تو جناب ابو طالب کی حفاظت کے بڑے خوبصورت جو ہے وہ لمحات جو ہے وہ تاریخ میں نقل کی جائیں کہ پوری رات جب آپ کو فکر ہوتی تھی اور جب رات سو جاتے تھے تو آپ جو ہے علیہ السلام کو اٹھاتے تھے اور ان کی جگہ پہ مولا علی علیہ السلام کو کیا ہے سلا دیتے تھے، تاکہ اگر حملہ ہو بھی جائے تو میرا بیٹا جو ہے وہ قربان ہو جائے، اللہ کے رسول کی کیا جان بچ جائے۔ اچھا، اس طریقے سے جو ہے وہ 3 سال کا عرصہ گزر گیا، اور آخر پہ جب پیسہ ہر چیز ختم ہو گئی تو اب وہاں پہ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ شیب ابی طالب میں پتے بھی کیا کھانا شروع کر دیے، اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ بچوں کی جو ہے وہ رونے کی آوازیں باہر تک جو ہے وہ جاتی تھیں، اس پہاڑی کے پیچھے تک جو لوگ تھے مشرکین وہ سنتے تھے کہ ان کے بچے رو رہے ہیں، بھوکے ہیں، تو اس میں سے کچھ لوگ تو کہتے تھے کہ اچھا ہو رہا ہے، اور کچھ لوگ اس کی مذمت بھی کرتے تھے کہ ہمیں اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال 3 سال کا یہ مشکل عرصہ پھر کیسے ختم ہوا؟ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو یہ پیغام پہنچتا ہے کہ وہ جو انہوں نے معاہدہ لٹکا کے رکھا ہوا ہے اس کے اندر اللہ نے جو ہے وہ ایک دیمک بھیجی ہے، کیڑا، اب وہ باقاعدہ بند ہوتا تھا معاہدہ نا، اس کے اندر تو کوئی کیڑے وغیرہ جا نہیں سکتے، محفوظ ہے، اور اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، تو اللہ نے کیا ہے اس کے اندر ایک دیمک کا کیڑا پیدا کیا ہے، جس نے اس صفحے میں سے جو الفاظ برے لکھے ہوئے ہیں نا بائیکاٹ کے کہ ہم جی مقاطعہ کریں گے، بیع و شراء نہیں کریں گے، خرید و فروخت نہیں کریں گے، دیمک نے انہی الفاظ کو کیا کھا لیا ہے، بالکل کٹنگ کر کے کھا لیا ہے، اور جہاں پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے بسمک اللہم، وہ یوں لکھتے تھے نا، ٹھیک ہے، اللہ کو تو مانتے تھے، سارے خالق مانتے تھے، لیکن عبادت شرک در عبادت کے وہ قائل تھے، تو وہ جو اللہ کا لفظ ہے نا اس کو دیمک نے چھوڑ دیا ہے، باقی تحریر میں جو صاف جگہ ہے وہ بھی چھوڑ دی، جو تحریر میں جو لکھی ہوئی تھی نا برائی، ہم سارے اس کو کیا کٹ کر کے کھا لیا۔ یہ جناب ابو طالب کو جو ہے وہ بتایا اللہ کے نبی نے، تو جناب ابو طالب نے کہا کہ اب یہ ہمارا مسئلہ حل ہے، تو اب جو ہے نا میں یہ معاہدہ یہ جو ان کا ہے اس کو میں ختم کرواتا ہوں، ہمارا محاصرہ اور پابندی کیا ختم ہوگی۔ اب جناب ابو طالب جو ہے باہر نکلے، جب باہر نکلے شیب ابی طالب سے، تو اب مشرکین کہتے ہیں ہاں اب ابو طالب آ رہے ہو نا ہمارے لیے مذاکرات کے لیے، اب بھوک جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی، اب تم جو ہے ہم سے مذاکرات کرو گے اور ڈیلنگ کرو گے، ٹھیک ہے، تو جناب ابو طالب نے کہا ہاں میں ڈیل کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں ڈیل اس بنیاد پہ کرتا ہوں کہ کیا اس معاہدے میں جو کچھ تم لکھا ہے، جو کچھ لکھا ہوا ہے، کیا تم اس کے اوپر ثابت قدم رہو گے جو بھی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں بالکل ہم اسی کے اوپر ثابت قدم ہیں کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے ثابت قدم رہیں گے۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے اپنا معاہدہ لے کر آؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ مانتے ہیں کہ جو بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ہم ثابت قدم رہیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب آپ نے تو بڑے اچھے مذاکرات کیے، ہمیں خوش کر دیا، یہی تو ہم اصل چاہتے تھے، یہی بات، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے معاہدہ لے کر آئے۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ جو معاہدہ تم لے کر آئے ہو، مجھے جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ یہاں پہ ایک اندر دیمک کا کیڑا ہے کہ جس نے تمہاری تحریر میں جو تمہارا معاہدے کے الفاظ ہیں سب کو کیا کھا لیا ہے، کچھ بھی کیا باقی نہیں بچا، ٹھیک ہے، سوائے کیا اللہ کے نام کے، ساری تحریر کھا لی ہے سوائے اللہ کے نام کے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل میری باتیں ہیں، اگر یہ چیزیں کھا لی ہوئی تو پھر ہمارا معاہدہ ختم، آج کے بعد ہم کیا ہوں گے، آزاد ہوں گے، اگر یہ چیزیں باقی لکھی ہوئی ہیں تو پھر کیا تم کیا حق پہ ہو؟ وہ تو خوش ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کیسی عجیب سی بات ہے، اس کے اندر کیڑا کیسے آ سکتا ہے اور کیسے کھا سکتا ہے، اور وہ بھی اتنے دقیق طریقے سے کھائے کہ اللہ کے نام کو چھوڑ دے، باقی صفحے کو بھی چھوڑ دے، فقط وہ رائٹنگ کیا کھائے۔ انہوں نے کہا بالکل جی ہم تو خوش ہو گئے ہیں۔ ابو طالب کو انہوں نے کہا بھی کہ آپ نے بڑا عمدہ فیصلہ لیا ہے اور ہم سارے کیا خوش ہیں، ٹھیک۔ انہوں نے کہا بالکل اگر کیڑے نے کھا لیا ہوا تو آپ کو ہم معاشرہ ختم کر دیں گے، آپ آزاد، اور اگر کیا ہے کیڑے نے نہ کھایا ہوا تو پھر کیا ہے آپ حضرت محمد کو ہمارے حوالے کریں گے، ہم انہیں قتل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا بالکل ہم اس کے اوپر راضی ہیں۔ تو جب اس کی مہریں توڑی گئیں، اسے نکالا گیا، دیکھا تو سب کیا حیران رہ گئے کہ وہ واقعاً کیا دیمن کیڑے نے وہ لکھائی جتنی بری تھی سب کاٹ لی تھی، اور فقط کیا اللہ کا نام باقی تھا۔ اب اس کے اوپر کہتے ہیں کہ مشرکین میں بہت سارے لوگ حیران ہوئے، تو اب حضرت
ابو طالب نے کہا کہ دیکھو یہ اب یہ جادو ہے، تم اسے جادو کیا کہو گے، یہ تو اللہ کی طرف سے سیدھا سیدھا حکم ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ تو اس میں کیا ہے، بہت سارے مشرکین کیا ہے، وہ ان کا ایمان جو تھا نا اپنے آباء و اجداد کے اوپر وہ ڈگمگایا اور اسلام کی طرف ہے، لیکن پھر بھی ابو لہب ابو جہل کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم ان کا محاصرہ ختم نہیں کریں گے۔ تو وہاں پہ جو خاندان بنی ہاشم کی جو ماں کی طرف سے کچھ رشتہ دار تھے، 5-6 شخصیات کے نام کہتے ہیں، وہ بھی ان میں 40 افراد میں تھے بڑے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب جو اب تم نے وعدہ کیا جناب ابو طالب کے ساتھ، تو اب یہ ایگریمنٹ کیا ہوگا، ختم ہوگا۔ تو انہوں نے وہاں پہ پریشر ڈالا، تو یہ پھر کیا ہو گیا، محاصرہ کا یہ ختم ہوا۔ جب محاصرہ ختم ہوا تو اب کیا ہے، سارے مسلمان کیا آزاد ہوئے۔ اب جب سارے مسلمان آزاد ہوئے اور جناب ابو طالب کی وجہ سے، ان کی بصیرت کی وجہ سے، اب کسی کی جرات تو نہیں تھی مسلمانوں کو کیا تکلیف پہنچائیں، لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ تقریباً 4 سے 5 مہینے گزرتے ہیں ہجرت کے 10ویں سال کہ جناب ابو طالب کی کیا ہو جاتی ہے، وفات ہو جاتی ہے، اور اس کے چند ہی دنوں بعد، مہینے کے اندر اندر، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بھی کیا ہو جاتی ہے، وفات ہو جاتی ہے۔ اب دعوت اسلامی کے یہ جو بڑے رکن تھے، سند و الاکبر انہیں کہتے ہیں، جناب ابو طالب کی سپورٹ اور ادھر سے جناب خدیجہ کی سپورٹ، یہ دونوں ختم ہو جاتے ہیں، اور انتہائی جو ہے وہ غم کے حالات شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی سال کو جو ہے وہ اللہ کے رسول کیا نام دے دیتے ہیں، عام الحزن کا کیا نام دے دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی مشکلات میں اندر پھر کیا اضافہ ہو جاتا ہے، اب جناب ابو طالب نہیں رہے، مال خدیجہ کیا نہیں رہا، مزید کیا مشکلات کا سامنا ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول نے وہاں پہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ جو مکہ کے قریب ایک علاقہ ہے طائف کا، وہاں پہ جا کے کیا کریں گے، تبلیغ کریں گے۔ مولا علیہ السلام کو ساتھ لیا، یا کچھ روایات میں ہے کہ زید بن حارثہ کو بھی کے ساتھ لیا، تو ان دو کو ساتھ لے کر، مولا علیہ السلام اور زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر جو ہے وہ مکہ چلے گئے، مکہ سے جو ہے وہ طائف کیا چلے گئے۔ طائف میں جو ہے وہ 1 مہینہ کے لیے یا 20 دن کے لیے رہے وہاں پہ، اور وہاں پہ کیا لوگوں کو تبلیغ کی، بڑے بڑے سرداروں کو بلایا، ان کو دلائل دیے۔ اب ان کے پاس آپ کے دلائل کا اور منطقی باتوں کا کوئی جواب تو نہیں تھا، لیکن چونکہ ان لوگوں کا مکہ والوں سے تجارت کا سیٹ اپ تھا سارا، اور یہ کہتے ہیں طائف کے جو پھل وغیرہ تھے یہ بڑے مشہور تھے، یہ مکہ میں کیا بیچا کرتے تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ مکہ والے ان کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم نے جو ہے وہ ان کی بات مان لی تو مکہ والے ہمارے دشمن ہو جائیں گے، وہ ہم سے خرید و فروخت بند کر دیں گے، اور ہمارے اوپر پھر پابندیاں کوئی لگا دیں گے، جیسے ان کے اوپر پابندیاں لگائی تھیں، تو بالکل وہی امریکہ اور اسرائیل والی پابندیوں کا کیا نظام چل رہا تھا۔ تو ان لوگوں نے جو ہے وہ جب دلائل کا جواب تو نہیں دے سکے، تو ان لوگوں نے جو ہے پھر سوء ادب کیا ہے وہاں پہ شروع کیا، اور اس میں ایک قبیلہ ثقیف کا نام آتا ہے، بنی ثقیف، ان لوگوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ سوء ادب کیا، اور باقاعدہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ بھی دی، اور اس کے ساتھ کیا ہے، وراجموہ بالحجارہ، سے پتھروں کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ کے رسول کو مارنا بھی شروع کیا، یہاں تک جو ہے وہ مولوی صاحب دفاع کرنے والے تھے، اور اللہ کے رسول کا سر بھی کیا ہے ان پتھروں سے زخمی ہوا، اور خون بھی کیا ہے وہاں پہ بہہ گیا ان کا۔ تو اس وجہ سے پھر اللہ کے رسول کیا ہے دوبارہ کیا ہے مکہ کی طرف کیا ہے شفٹ ہو گئے، دوبارہ مکہ آگے تبلیغ کے لیے۔ تو یہاں پہ اب اس بات کے اوپر جو ہے وہ محققین نے کیا ہے بڑا تبصرہ کیا کہ بھئی یہ جو طائف گئے تھے 20 دن کے لیے، مہینے کے لیے تبلیغ کے اوپر، تو اس کا کیا اثر ہوا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ وہاں پہ ظلم کا سامنا ہوا، اور پھر اس ظلم کی وجہ سے دوبارہ کیا مکہ تشریف لے آئے، تو اس ہجرت کا کوئی فائدہ ہوا کیا؟ ہجرت کیا تھوڑے سے دنوں کے لیے وہاں پہ کہ تبلیغ کے لیے فائدہ نہیں ہوا؟ تو وہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ ہاں اس کا جو ہے وہ بہت بڑا فائدہ ہوا، کیونکہ اصل چیز کیا ہوتی ہے، لوگوں تک پیغام پہنچا دینا، اور بہت سارے لوگ اس قبیلے میں ایسے تھے کہ جن تک یہ جو اصل اسلام کی تعلیمات ہیں، انسانی تعلیمات ہیں، وہ ان کے دل میں گھر گھر گئی تھیں، کیونکہ باقاعدہ وہاں پہ ڈیبیٹ ہوئی، گفتگو ہوئی، تو ان کو یہ بات سمجھ آ رہی تھی۔ جب ان کو بات سمجھ آ رہی تھی تو اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی تو وہ دلیل کا جواب دیتے، ریجیکٹ کرتے، تو دلیل کے بجائے گالی کا سہارا لینا، اور گالی کے بجائے کیا ہے پتھروں کا اور ظلم کا سہارا لینا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کے دلائل کے سامنے عاجز آ چکے تھے، اور پیغمبر کے دلائل ان کے دل میں گھر کر چکے تھے۔ اور اسی وجہ سے جب مسلمانوں کی طاقت تھوڑی سی مضبوط ہوئی اور ان بنی ثقیف کے اوپر پابندیوں کا خوف ختم ہوا، تو وہ لوگ بھی کیا ہے اسلام کی طرف مائل ہو گئے تھے، اور اسلام کی طرف کیا آ گئے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو مرحلہ تبلیغ کا رہا ہے یہ بڑا مفید رہا ہے، اور ایک مقدمہ کی حیثیت رہا ہے، کہ جیسے کیونکہ ان کے اوپر ابھی تو پابندیاں اقتصادی لگ سکتی ہیں، ان کو اپنے کیا ہے بھوک وغیرہ کا خطرہ ہے، تو اس طریقے سے وہ اقدام نہیں کریں گے، لیکن جیسے یہ بھوک کا خطرہ ختم ہوگا، مسلمان تھوڑے سے پاور میں آئیں گے، تو وہ فوراً ہی کیا ہے اسلام کی طرف راغب ہو جائیں گے، کیونکہ اب جو ہے وہ رکاوٹ باقی نہیں رہی، کیونکہ پہلے سے کیا ہے ان کے دل اس بات کی طرف قائل ہو چکے تھے۔ تو لہٰذا اس طرح سے جو ہے وہ مصنفین نے یہ بات لکھی کہ جو
طائف کی طرف جانا اور وہاں پہ تبلیغ کرنا، تو اس کا کیا ہے بڑا اثر تھا، اور اس اثر کی وجہ سے کیا ہے بعد میں لوگ اسلام کی طرف بھی داخل ہوئے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ہماری گفتگو مکمل ہوتی ہے بیعۃ العقبہ تک، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ جی پھر اس کی عبارت کا ترجمہ وغیرہ وہ میں بعد میں کیا آپ کو بھیج دوں گا، اور امید ہے کہ آپ لوگ اسے سماعت فرمائیں گے اور درس حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔